فتنہ خوارج جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی، کرک کے علاقے باندہ داؤد شاہ میں پولیس کا آپریشن، 8 دہشت گرد ہلاک، خارجیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ کامیاب کارروائیوں پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کرک میں کامیاب آپریشن پر پولیس اور CTD کو شاباش۔ یکم جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اسلام آباد پاکستان کا پہلا کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن و امان کے اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اسکوپ اور دائرہ کار کو پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا PTI کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ، کہا انتہا پسندی کی سیاست اور قومی اداروں پر حملے کریں گے تو آئین و قانون کے تحت ایکشن ہوگا، پھر سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ صدر آصف زرداری سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعت انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرے گی تو پھر ریاست کا رویہ وہی ہوگا جو ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا نون لیگ کے وفد سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، لمبی اننگز کا فیصلہ عوام کریں گے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر لگا دی۔ آرٹیکل میں لکھا ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ پاکستان نے محض بیانات نہیں، ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا، جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ پاکستان کا ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا۔ وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی ہر کارروائی کی شدید مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کی وزیر خارجہ کا رابطہ، پاکستان کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صومالیہ کی تحفظات سلامتی کونسل میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر صومالیہ کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اسحاق ڈار اور مصری ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ صومالیہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت۔ اسلامی ملکوں نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے اسرائیلی اقدام افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ عمران فاروق کو بانی MQM نے قتل کروایا، رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام۔ پریس کانفرنس میں کہا ساری تفصیل ہمارے پاس ہے، برطانوی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر درخواست دیں، استدعا کریں، میرے والد کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے۔ نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا،
وہ پیسے کے محتاج ہیں. میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6,000 پاؤنڈ مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد کیے تھے. بانی ایم کیو ایم میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا. ایم کیو ایم نے کچھ ننھے بنتے ہیں، پتا سب کو سب کچھ ہے. کینسر سے لڑ کر ہی عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا. خطاب میں کہا، یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے قائم کیا گیا. میں خود کینسر کو شکست دے چکا ہوں. اس وقت مہنگا علاج برداشت کر سکتا تھا، لیکن اس ملک کے عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ لگائیں. انسانیت کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم نے کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، آنکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا. صدر آصف زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا نوڈیرو کے قریب کھیتوں اور شوگر مل کا دورہ. صدر زرداری نے گنے اور دیگر فصلوں کا جائزہ لیا. کسانوں سے بھی گفتگو کی. صوبائی وزیر علی حسن زرداری اور سابق صوبائی وزیر سہیل انور سیال بھی ساتھ تھے. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دبئی روانہ ہو گئے. نواز شریف اور مریم نواز دبئی میں 2 دن قیام کریں گے، جس کے بعد ان کی لندن روانگی متوقع ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنے نواسے جنید صفدر کی شادی کے لیے دبئی کے مہمانوں کو دعوت نامے دیں گے. نصیر آباد میں بابا کوٹ تھانے کی حدود میں مسلح افراد کا گھر پر دھاوا. خواتین و بچوں سمیت 6 افراد کو اغوا کر لیا. پولیس نے بتایا 30 سے 40 مسلح افراد نے دھاوا بولا. ایس ایس پی کا کہنا ہے حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے، مغویوں کو جلد بازیاب کرا لیں گے. شکارپور میں باراتیوں کی گاڑی پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 خواتین زخمی. واقعہ جیکب آباد شکارپور انڈس ہائی وے پر پیش آیا. حملہ آوروں نے ٹھل جانے والی بارات کو نشانہ بنایا. پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ مہر اور جتوئی قبائل کے درمیان پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی چلائے گا. ٹیم کے ہیڈ کا اعلان کچھ دنوں میں کیا جائے گا. اس سال ایونٹ کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی ہوگی. وسیم اکرم پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا 8 جنوری کو 2 نئی ٹیمز کی نیلامی ہوگی. علی ترین چاہیں تو نئی ٹیم خرید سکتے ہیں. علی ترین نے ملتان سلطانز کے لیے بہت کام کیا ہے. ایونٹ 23 مارچ سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. بھارت ہاتھ نہیں ملا رہا تو ہمیں بھی شوق نہیں. بھارت کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں. سمیر احمد نے لیٹر تیار کر لیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کھیل میں سیاست نہ آئے. قومی کرکٹر عماد وسیم کا اہلیہ سے علیحدگی کا اعلان. آل راؤنڈر نے ایکس پر لکھا، کافی دیر سوچنے اور اختلافات کے باعث اہلیہ سے راہیں جدا کر لی. بہت سے اختلافات گزشتہ سالوں سے حل نہ ہو سکے. سب سے گزارش ہے ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، ہماری پرانی تصویریں استعمال نہ کی جائے. ذاتی معاملات پر منفی بات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. بچوں کی مکمل دیکھ بھال کروں گا. پارٹی اور نون لیگ نے کبھی ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. کوشش ہے سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وفاق کے مقدمے میں صوبے کے ساتھ ہے. گالم گلوں سے مقدمہ نہیں لڑا جا سکتا. صوبے میں امن و امان نہ ہونے پر کاروبار زندگی کیسے چلے گا؟ فوج صوبے سے نکلے تو 2 دن بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے. کے پی حکومت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی سپورٹ کرے. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس جانا ہوگا. ویزا لے کر پاکستان آئے ویلکم کریں گے. دہشت گردی کرنے والے فتنہ خوارج مارے جاتے ہیں تو ان میں افغان شامل ہیں. تحریک اور مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے، وہ کام کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں صحافی اور ٹی وی اینکر سے ملاقات میں گفتگو. وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے. میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے.
بس پاکستان کے یورپ لاہور کی بہت سیر کر لی، سیر ہو گئی، اب جائیں لاہور کو سکھ کا سانس لینے دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سہیل آفریدی کے دورہ لاہور پر تبصرہ، کہا پروٹوکول میں لاہور دیکھ لیا، اب کے پی والوں کی بھی داد رسی کر لیں۔ کل سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے تھے، دن کی روشنی میں پول کھل گیا، کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہ ملا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی کراچی میں تدفین، نماز جنازہ میں اہم کاروباری سماجی شخصیات اور شہریوں کی شرکت۔ شمشاد اختر گزشتہ روز انتقال کر گئی تھی، وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ شمشاد اختر نے قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ بھارت نے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کو میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے، بنگلہ دیش پولیس کا انکشاف۔ ڈھاکہ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، 11 افراد گرفتار کیے گئے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 53 بینک اکاؤنٹس کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ 3 ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 414 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1100 سے زیادہ زخمی۔ شدید سردی کی وجہ سے غزہ میں 14 بچے جان سے جا چکے۔ خیموں میں موجود ہزاروں فلسطینی سردی میں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ بھارت کے لیے ایک اور سکی، رواں سال 24,600 بھارتی دنیا کے مختلف ملکوں سے بے دخل کیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اعداد و شمار بھارت کی وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بھارتی شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے، ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ امریکہ سے 3,812 بھارتی شہری ڈیپورٹ کیے گئے، یو اے ای سے 1,469 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بھارتیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ویزا میعاد اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ آج کاؤنسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز، مختلف موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رونمائی۔ اینکر پرسن وسیم بادامی کا عمران اشرف سے مکالمہ، شرکاء کی بھرپور دلچسپی۔ بلوچی ادب و ثقافت، سندھی ادب، اردو افسانہ اور پاکستان کا ترقی پسند ادب پر گفتگو۔ پاکستان سپورٹس کے چیمپئنز پر سیشن میں لیجنڈز کی شرکت، شاندار قوالی نائٹ کے ساتھ کانفرنس کا اختتام۔ 7 سال کی عمر میں بولنا اور سمجھنا سیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے والدین سے کہا تھا جہانگیر کو اسکواش سے دور رکھیں۔ ایک مرتبہ اسکواش کورٹ میں قدم رکھا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لیجنڈری جہانگیر خان کی عالمی اردو کانفرنس میں خیالات، کہا شارٹ کٹ سے کوئی چیمپئن نہیں بن سکتا۔ ہاکی اولمپئن اصلاح الدین نے کہا ہم خراب ہوئے ہیں، گوروں کی کوچنگ نہیں۔ کرکٹ، ہاکی اور اسکواش میں غیر ملکی کوچ کی ضرورت نہیں۔ پرچی سسٹم ختم کر دیں تو پاکستان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بھارت میں جیت کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا مسلسل کپتان بدلا جائے، اس طرح بورڈ زوال کا شکار ہوتا ہے۔ میچ فکسنگ پر ہمارے ملک میں سزا کا رواج نہیں۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی۔ بگ بیش لیگ میں حارث رؤف کا شاندار سپیل، سڈنی تھنڈر کے خلاف 3 وکٹیں اڑائیں۔
4 اوور میں صرف 29 رنز دیے، قومی فاسٹ بالر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سعودی پرو لیگ میں رونالڈو چھا گئے، سٹار فٹ بالر نے الاخدود کے خلاف 2 گول داغے۔ النصر نے 3-0 سے میدان مار کر ایونٹ میں لگاتار 10ویں کامیابی حاصل کر لی۔